عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ یہ پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، صحیح کر دیں بھائی، نہ مجھے پڑھنا یہ پڑھ نہیں سکوں گا، ذرا ایسی کریں۔ یہ اصل میں بتاؤں میں آپ کو، سنیں، آپ کی جو ایکو کی جو ٹائمنگ ہے، ڈیلے ٹائم وہ تھوڑی بڑی ہوئی ہے، اس کو ملائیں تھوڑا سا تاکہ آواز جو ہے نا وہ ساتھ نکلے۔ یہ پڑھیں گے ہم، وہ نکلے گی بعد میں، ایسا نہ ہو ایک ساتھ۔ اور پیچھے جو آواز نکل رہی ہے نا، اس کو آپ فیڈ بیک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فیڈ بیک کہتے ہیں نا، اس کو تھوڑا بڑھا دیں، اگرچہ ریپیٹ تھوڑی کم کر دیں، فیڈ بیک بڑھا دیں۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ محبت کے ساتھ درود و سلام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بولو بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا، لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ارے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے
قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ دے قدرت رسول اللہ کی ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے بولو ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے بولو ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی ارے حضور کے عشق میں اے کاش جل 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 کے راکھ ہو جائیں اللہ کرے کہ حضور کے عشق میں جل جل کے خاک ہو جائیں کہ جب حضور کے عشق میں جل جل کے خاک ہو جائیں گے اور پھر جب قبر میں پہنچیں گے فرشتے آئیں گے پوچھیں گے مر ربک کا تو ہم کہہ اٹھیں گے ربی اللہ پھر فرشتے پوچھیں گے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے ہم کہہ اٹھیں گے دینی الاسلام پھر فرشتے کسی کا پیارا پیارا جلوہ دکھائیں گے کسی کا سونا سونا جلوہ دکھائیں گے اور اس طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل تو ہم کہہ اٹھیں گے انشاءاللہ ہم کہہ اٹھیں گے کیونکہ ہم رسول اللہ کے ہیں ہم کہہ اٹھیں گے ہوا محمد رسول اللہ ہوا محمد رسول اللہ جب سوالات کے جوابات دے دیں گے تو فرشتوں کی طرف سے ارشاد ہوگا ایک ارشاد آئے گا کیا ارشاد آئے گا یہ ارشاد آئے گا کہ سو جا ارے صرف سونا جا سو تو جا لیکن کیسے سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے ایسے سو جا یہ مرتبہ کیسے ملا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا ارے جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی ہم بھکاری ہم کو ہم بھکاری لیکن ایسے ویسے بھکاری نہیں ہم گلیوں میں پھرنے والے بھکاری نہیں ہم بھکاری ہیں تو کس کے ہم بھکاری ہیں تو مدینے والے کے ہیں ہم بھکاری اور وہ کریم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے ہم بھکاری وہ کریم اور ان کا خدا ان سے فضول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول
کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں جب بھی جو بھی جیسا بھی سائل آتا ہے اس نے یہ مانگا، جب یہ سنا اللہ اکبر، محبوب فرماتے ہیں کہ اس سے تو اچھا کچھ چیز دے تو دی، جو مانگا تھا میرے محبوب نے عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، میرے محبوب فرماتے ہیں اس سے اچھا تو بنی اسرائیل کی وہ بڑھیا۔ صحابہ اکرام کے لیے نئی بات تھی، عرض کی حضور یہ واقعہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے یا رسول اللہ کرم کر دیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ وہ بڑھیا موسیٰ علیہ السلام یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کی مزار شریف ڈھونڈ رہے تھے، اس بڑھیا کو پتہ معلوم تھا۔ اللہ اکبر، میرے موسیٰ کلیم اللہ اس بڑھیا کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پتہ پوچھا۔ بڑھیا نے کہا میں پتہ بتا دوں گی، ہاں بتا دوں گی، لیکن میری دو شرطیں ہیں، جو میری دو شرطیں پوری کرے گا میں پتہ اسے ہی بتاؤں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتا تیری شرطیں کیا ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا میری پہلی شرط یہ کہ مجھے میری جوانی لوٹا دی جائے، مجھے میری جوانی لوٹا دی جائے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ جنت میں آپ کا پڑوسی بنا لیجئے۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا تجھے جوانی لوٹا دیتے ہیں، اب بتا دے۔ بڑھیا کہنے لگی نہیں، دو شرطیں پوری جو کرے گا میں پتا تو اسے ہی بتاؤں گی۔ موسیٰ علیہ السلام میں اس بڑھیا میں تکرار ہوتی رہی کہ اتنے میں جبریل امین تشریف لائے، اللہ کا سلام پیش فرمایا اور کہنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ اے کلیم اللہ، اللہ فرماتا ہے کلیم مانگتی ہے تو دے دے، جنت میں جگہ دے دے، اپنا پڑوس دے دے۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام جوانی لوٹائیں، موسیٰ علیہ السلام جنت میں پڑوس عطا فرمائے۔ جو موسیٰ کے امام، جو نبیوں کے امام، وہ کیا کیا نہ دے۔ ارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو حضور کے علم کا مذاق اڑاتے ہیں، جو حضور کی شان میں بکواس کرتے ہیں، حضور سے یہ نہیں ہو سکتا، حضور سے وہ نہیں ہو سکتا، حضور یہ نہیں کر سکتے، حضور وہ نہیں کر سکتے، انہیں یہ نہیں پتا، دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ آج کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، کل بروز قیامت کیا عالم ہوگا؟ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ اسیر عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ کہاں میزان، کہاں پل صراط، کہاں آب کوثر۔ کوئی حضور کو یہاں پکار رہا ہے، حضور یہاں بھی جا رہے ہیں، حضور کو کوئی وہاں پکار رہا ہے، حضور وہاں بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں۔ مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا۔ ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہ
گناہگاروں کے فوراً قید و بند، ارے حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی۔ آج نہیں مانتے، نہ مانو، لیکن وہ دن آئے گا، تم کو ماننا پڑے گا، تم کو ماننا پڑے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے آج لے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ آج کے لوگ آج کل کے لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں شفاعت کی ضرورت نہیں، ہم تو اپنے عمل سے جنت میں جائیں گے۔ ارے تم اپنے عمل سے جنت میں کیا جاؤ گے؟ تم جا ہی نہیں سکتے، ہاں جا ہی نہیں سکتے۔ ہم کو جانا ہے حضور کی شفاعت سے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کہتے ہیں ہمیں کسی کی شفاعت کی ضرورت نہیں، سنو سنو، قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم، اے نبیو کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اللہ اللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو محبوب جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، نبیوں سے، کس سے عہد لیا؟ نبیوں سے۔ حالانکہ عہد تو اس سے لیا جائے جو بات کر کے پھر جائے، جو بات کر کے پھر جائے۔ یہ نبیوں کی شان ہی نہیں، یہ نبیوں کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ بات کر کے پھر جائیں، لیکن بات ہے محبوب دو عالم کی، محبوب اکرم اکبر کی، محبوب رب کی بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو محبوب جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں دے چکوں کتاب و حکمت سے، تمہیں کتاب بھی دے دو، تمہیں حکمت بھی دے دو، تمہیں اپنی معرفت بھی دے دو، میں تمہیں شریعت بھی دے دوں، تمہیں طریقت بھی دے دوں، پھر ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول تشریف لائے، کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے تمہیں؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اہل علم جانتے ہیں یہ لَتُؤْمِنُنَّ کیا ہے، یہ لام، یہ تؤمنو کا لام کیا ہے، یہ تؤمنُنَّ کا نون ثقیلہ کیا ہے۔ ساری کی ساری تاکیدیں، جتنی تاکیدیں ہو سکتی تھی اللہ نے یہاں لگا دی۔ لَتُؤْمِنُنَّ، البتہ ضرور، دل ضرور تمہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ اللہ اللہ، البتہ ضرور بھی ضرور تمہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور البتہ ضرور بھی ضرور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ نبیوں سے عہد لے رہا ہے، بات ہے میرے محبوب کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پوچھتا ہے قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے نبیو کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اے نبیو کیا تم اقرار کرتے ہو؟ ارے اقرار کرنے سے پہلے سوچ لینا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اٹھاتے ہو میرا بھاری ذمہ۔ پھر تمام انبیاء بولے قَالُوا أَقْرَرْنَا، اے ہمارے مولا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ اکبر۔ بات نبیوں سے اقرار لے لیا گیا، نبیوں نے اقرار لے لیا، نبیوں نے اقرار کر لیا، بات ختم ہونی چاہیے، لیکن نہیں، مقام محبوب کی بات ہے۔ جب نبیوں نے اقرار کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاشْهَدُوا، تم نے اقرار کیا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ موسیٰ عیسیٰ کے گواہ، عیسیٰ موسیٰ کے گواہ، اسماعیل ابراہیم کے گواہ، ابراہیم اسماعیل کے گواہ، آدم نوح کے گواہ، نوح آدم کے گواہ، سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اور سنو تم گواہوں میں اکیلے نہیں، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں تم پر گواہ ہوں، میں تم پر گواہ ہوں۔ بات مکمل ہو گئی، لیکن نہیں، اب تنبیہ فرمائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، ایسی آیت کلیجہ کہاں پھوٹتا ہے، جگر کہاں پھوٹتا ہے۔ وہ آیت فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
ذالکا، اب کوئی پھر جائے اس عہد کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ اللہ، جو لوگ کہتے ہیں ہمیں حضور کی شفاعت کی ضرورت نہیں، وہ سنیں، کان کھول کے سنیں اور ذرا غور سے سنیں کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ارے تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ میں کیا، میری اوقات کیا کہ میں حضور کی تعریف کروں، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں۔ اللہ 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 فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ خود خدا اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وللآخرۃ خیر لک من الاولی ورفعنا لک ذکرک۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور، مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔